اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جسے انشاءاللہ آپ پسند بھی کریں گے۔ آج کا ویڈیو ہے، ایک کتاب ہے مذہب شیعہ میں جس کا بہت بڑا نام ہے، جس کے مصنف ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ، جن کی کتاب ہے علل الشرائع۔ یہ عربی نسخہ ہے اور یہ اردو نسخہ ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہم اس کتاب سے روزانہ ایک ایک حدیث جو ہے شروع سے لے کر آخر تک انشاءاللہ تعالی اپلوڈ کرتے رہیں گے تاکہ تمام مومنین تک یہ علوم آل محمد پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اس کتاب میں سے پہلی علت اور پہلی حدیث۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کرتے ہیں۔ جی، تو پہلی حدیث ہمارے سامنے ہے، اور اس کتاب کی خصوصیت اور خاصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں شیخ صدوق نے آل محمد سے تقریباً ہر چیز کی علتیں جو ہے، وجہیں جو ہیں آل محمد کی روایات و احادیث سے نقل کی ہیں۔ تو اس پہلی حدیث ذرا لمبی ہے، اس لیے ہم اس کو دو حصوں میں کریں گے۔ تو پہلی حدیث میں امیر المومنین علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آسمان کا نام آسمان کیوں ہے، دنیا کا نام دنیا کیوں ہے، آخرت کا نام آخرت کیوں ہے، اور آدم علیہ السلام کا نام آدم علیہ السلام کیوں رکھا گیا، اور حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا گیا۔ تو یہ حدیث ہے، اس بارے میں حدیث ہے۔ شیخ صدوق نے اپنے اسناد سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا امیر المومنین، میں چند چیزوں کے متعلق آپ سے سوال کروں گا، اگر آپ نے صحیح بتا دیا تو میں اسلام لے آؤں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، اے مرد یہودی، مجھ سے جو چاہے پوچھ لے، اس لیے کہ ہم اہل بیت سے زیادہ صاحب علم تجھے کوئی نہیں ملے گا۔ یہودی نے کہا، یہ بتائیں زمین کس چیز پر ٹکی ہوئی ہے، یہ بتائیں کہ بعض بچے اپنے چچا سے اور بعض بچے اپنے ماموں سے کیوں مشابہ ہوتے ہیں، یہ بتائیں کہ زن و شوہر کے نطفوں میں سے کس نطفے سے بال، خون، گوشت اور ہڈی پٹھے بنتے ہیں، اور یہ بتائیں کہ آسمان کا نام آسمان سما، دنیا کا نام دنیا، آخرت کا نام آخرت، اور آدم علیہ السلام کا نام آدم، اور حوا علیہ السلام کا علیہ السلام کا نام حوا، درہم کا نام درہم، اور دینار کا نام دینار کیوں ہے، اور گھوڑے کا نام اجد، خچر کو اد، اور گدھے کو حر کیوں کہا جاتا ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، سنو، زمین ایک ملک کے کندھے پر ٹکی ہوئی ہے، اور اس ملک کے پاؤں ایک چٹان پر ہیں، اور چٹان ایک بیل کے سینگ پر، اور بیل کے پاؤں مچھلی کے پشت پر، اور مچھلی نچلے سمندر میں، اور سمندر ایک تاریک پر اور تاریکی ایک بانجھ بنجر شے پر، اور بانجھ بنجر شے ایک تر اور گیلی مٹی پر۔ اس گیلی مٹی کے نیچے کیا ہے، اس کے سوائے خدا عز و جل کے کوئی نہیں جانتا۔ اور بعض بچے چچا اور بعض ماموں سے مشابہ کیوں ہوتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ اگر مرد کا نطفہ عورت کے نطفے سے پہلے رحم میں پہنچ جائے تو بچہ ہوگا اور وہ اپنے چچا کے مشابہ ہوگا، اور مرد کے نطفے سے ہی ہڈیاں اور پٹھے تیار ہوتے ہیں، اور اگر عورت کا نطفہ مرد کے نطفے سے پہلے رحم میں پہنچے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ اپنے ماموں سے مشابہ ہوگا، اور عورت کے ہی نطفے سے بال اور جلد اور گوشت تیار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نطفہ زرد و رقیق ہوتا ہے۔ اور سنو، سما کا نام آسمان، آسمان کا نام آسمان اس لیے ہے کہ وہ وسم الماء یعنی معدن آب ہے، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ہر شے سے زیادہ پست چیز ہے، اور آخرت کو آخرت اس لیے کہا گیا ہے کہ اسی میں جزا و ثواب ملے گا۔ جی، تو مومنین و حضرات، یہ حدیث ابھی زیادہ لمبی ہے، اس لیے اس کو دو حصوں میں کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے، اور تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔